اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشر شاہین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسن عزیز و اقارب سب ہیں لیکن یہاں سے بہت دور ہیں۔ قصہ یہ کہ اس ملک سے بہت فاصلے پر شمال کی ارض باروں میں ایک ملک ہے جس کا نام ناروے ہے۔ اس کے گرد جس قدر سمندر ہیں ان میں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں کیونکہ اور کفوں کی وجہ سے ان کی سطح بالکل سفید رہتی ہے۔ دریا بھی ہمیشہ سفید ہیں کیونکہ ان کا پانی پہاڑوں میں بڑی بڑی بلندیوں سے گہرے گہرے غاروں میں گر کر اپنی سطح پر سفید جاگ لاتا ہے۔ پہاڑ بھی وہاں کے سفید ہیں کیونکہ برف سے 12 مہینے ڈھکے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کے آدمیوں کا رنگ بھی سمندروں، دریاؤں اور پہاڑوں کے رنگ کا ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں سے بڑھیں گے۔ یہاں کا بادشاہ سیگرو نامی اس تاریخی خوفناک منظروں سے گھبرا کر مگر بظاہر یہ کہہ کے کہ دین کی خدمت نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے وطن سے نکلا۔ ملک کے باشندوں کو سمندر کے ساتھ خاصی دلچسپی ہے۔ وہ بڑے جہاز راں لیکن ان کے سمندر بھی ان کے حق میں ایسے ہی نہ مہربان ہیں جیسے ان کی زمینیں۔ غرض بادشاہ سیگر 55 جہازوں کا ایک بڑا لے کر اپنے ملک سے جنوب کے سمندر اور گرم ملکوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ہی سفید رنگ کے وحشی تھے۔ ان میں کسی کے بال سنہری تھے، کسی کے سیاہ۔ صلیب پرستی ان لوگوں کا دین تھا۔ شدہ فلسطین میں یروشلم کے افرنگی بادشاہ کے ساتھ یہ سب لوگ ہو گئے اور انہوں نے مل کر بحر شام کے کنارے سیدون کے شہر کو فتح کر لیا۔ جب اس واقعہ کو 3 برس گزر گئے تو سیگر کو خیال ہوا کہ اب حمایت صلیب اور دینی مسیحی کی خدمت ادا چکی ہے، بہتر ہے کہ اپنے سردار اور ویران ملک کو واپس جائے جہاں کا وہ بادشاہ ہے۔ لیکن اس کے بعض ہمراہیوں نے اس بات کو بالکل خلاف عقل سمجھا ہے کہ ایک محض و متمدن گرم اور روشن ملک کو چھوڑ کر وہ اپنے سرد اور تاریک ملک مسکن کو واپس جائے۔ انہی لوگوں میں ایک خوب روح نوجوان شریف زادہ تھوڑا سا تین نامی تھا۔ اس نے دیکھا کہ افرنجہ کے امیر اس ملک میں اپنے وطن کی ریاستوں سے بھی بڑی ریاستیں پیدا کر رہے ہیں، خود بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بادشاہ روم کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ ملک روم کو یونان کے لوگ بیزنطیہ کہتے تھے۔ اس ملازمت میں تھوڑا سطین نے بہت ترقی کی لیکن پھر طلب دنیا نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ قصد یہ کیا کہ تلوار کے زور سے خود اپنی ایک ریاست جدہ قائم کرے۔ چنانچہ اسی قصد سے وہ شہر عرفہ کے کوس یعنی عیسائی حاکم سے جا ملا اور کئی برس تک اس کی عیسائی سے مسلمانوں سے لڑائیاں لڑتا رہا۔ لیکن انجام یہ ہوا کہ اتابک زنگی والی موصل نے، جسے عیسائی خونی شہزادہ کہتے تھے، عرفہ کے کومس کو شکست دے دی اور اسے ہنگامہ میں تھوڑا سیتن مارا گیا۔ جس وقت یہ تھوڑا سیتن بادشاہ روم کی ملازمت میں تھا تو اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ یہ بڑی ہو کر نہایت حسین نکلی اور یونانی زبان میں اس نے بڑی دستگاہ پیدا کر دی۔ اتابک زنگی جس نے وقت عیسائیوں کو عرفہ پر شکست دے دی تو یہ لڑکی جو اس وقت جوان تھی لڑائی میں گرفتار کر لی گئی۔ جب اور قیدیوں کے ساتھ فروخت کی گئی تو شیخ الجبل نے اس کو خرید لیا۔ یہ کل واقعات اس لڑکی نے خود مجھ سے بیان کیے تھے کیونکہ یونانی میں وہ مجھ سے بے تکلف گفتگو کر سکتی تھی۔ تم یونانی نہیں جانتی اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کس زبان میں اس نے باتیں کی۔ اتنا کہہ کر حسن یوں ہی کچھ ہنسا۔ قاسم کو اس کا ہنسنا برا معلوم ہوا مگر برا ماننے سے ہوتا ہی کیا تھا۔ حسن کی مرضی اور مدد پر اس کا کل معاملہ دار و مدار تھا۔ اب ان دونوں نے تھور فرید کو رہا کرنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کی لیکن بار بار یہی سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر رہا کر بھی لیا تو پھر اس کو کہاں پہنچانا ہوگا۔ حفاظت کی صورت صرف یہی معلوم ہوتی تھی کہ قید سے نکالتے ہیں اس کو فلسطین پہنچا دیا جائے جہاں اس کے ہم مذہب عیسائی بکثرت موجود تھے۔ حسن نے اس سے اتفاق کیا اور قاسم کو بھی اطمینان ہو گیا لیکن فلسطین کون پہنچائے اس میں حسن اور قاسم متفق الرائے نہ ہوئے تھے۔ قاسم کو پر اصرار تھا پہلے وہ شہر میں حسن کے ہوا خواہوں میں روپوش رہے، پھر موقع ملتے ہی قاسم خود سے اسے لے نکلے اور فلسطین تک خیریت سے پہنچنے کا بندوبست کر دے۔ حسن کو اس سے اتفاق نہ تھا کہ خود اس کی شہر سے لے نکلے کیونکہ اس
قسم کا قصص ظاہر ہو جائے گا۔ شہر کے دروازے فوراً بند کر دیے جائیں گے، گھٹیا اور گھر گھر کی تلاشی شروع ہو جائے گی، یا لوگ تعاقب کریں گے۔ قاسم کے ساتھ کسی عورت کو دیکھتے ہی شبہ گزرے گا، فدائی ہر جگہ موجود ہے، کوئی کھونا کھدرا ایسا نہیں جہاں وہ نہ چھپے بیٹھے ہوں۔ یہ کمبخت ہر وقت دوسروں کی منجری یا آپس میں ایک دوسرے کی ہی جاسوسی کرتے رہتے ہیں، ان سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں۔ قاسم یہ سب باتیں سمجھتا تھا، لیکن اس پر طبیعت نہ جمتی تھی کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ لے کر نکلے۔ اس کام کے لیے کوئی معتبر آدمی اس کو نظر نہ آتا تھا۔ آخرکار سوچتے سوچتے دفعتاً بہرام کا خیال آیا کہ وہ عنقریب الموت سے باہر جانے والا ہے۔ آدمی کچھ بہت بھروسے کا تو نہیں ہے، لیکن بہت محمل اور زیادہ گو ہے، مگر صحرا میں چونکہ اس کی جان بچا چکا ہے، اس لیے وہ میرا احسان مانتا ہے۔ برائیاں اس میں ضرور ہیں، مگر وہ ایسی نہیں ہے جن سے دوسروں کو کوئی نقصان پہنچے۔ دل کا اچھا ہے، اب سوائے اس کے کہ کوئی تدبیر نہ تھی کہ تھور فرید کو بہرام کے ساتھ کر دیا جائے۔ قاسم نے حسن کو یہ تدبیر سنائی۔ حسن نے جب اسے پسند کر لیا تو قاسم دل میں بہت خوش ہوا۔ اب تیسرا پہر ختم ہونے کو ہے۔ حسن نے قاسم سے کہا، 1 گھنٹے تک اچھی طرح آرام کر لو، تھور فرید کو میں اطلاع کیے دیتا ہوں کہ ہم نے اس کی رہائی کی کیا تدبیر سوچی ہے۔ حسن نے ہنس کر یہ بھی کہا کہ میرا حسن مذاق اور ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرنے کا ذوق تھا۔ والد بزرگوار ہمیشہ میرے محتاج رہتے تھے، اگر میں ذہانت اور عقل کو کام میں نہ لاتا تو ان کی یہ بحشت نہ بنتی۔ بحشت کے رہنے والوں سے اب بھی بات چیت کرنے کے ذریعے مجھے حاصل کی ہے، لیکن باوا جان کی بدگمانیاں اب اتنی بڑی ہیں کہ جس بے تکلفی سے وہ پہلے آمد و رفت رکھ سکتا تھا، اب وہ بات نہیں۔ پہلے بحشت سے کسی کو معمولی راستوں سے باہر لے آنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ بہرکیف تھور فرید کو اطلاع کر دی جائے گی اور وہ وقت پر تمہاری منتظر اور قید سے نکلنے کے لیے تیار رہے گی۔ پھر 10واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ قاسم جس رستہ سے حسن کے گھر پہنچا تھا، اسی رستہ پر ایک جگہ کھڑے ہو کر سر کے اوپر ایک بلند عمارت کی طرف دیکھا۔ یہ عمارت وہی ہے جو دیوار کے سلسلے کو شکست کر کے اس کے بیچ میں آ گئی تھی۔ قاسم کے کندھے پر کمان اور ترکش ہے، اور ترکش میں بہت سے تیر ہیں۔ ہاتھ میں ایک لمبا بھالا ہے اور کمر میں ایک پتلی مگر مضبوط رسی لپیٹی ہوئی ہے۔ اس شکل سے قاسم چپ کھڑا اوپر کو دیکھ رہا ہے۔ چونکہ ایک بہت دشوار اور مشکل کام درپیش ہے، اس لیے دل کی حرکتیں بہت تیز ہیں، خطرے بھی کچھ کم نہیں ہیں، کیونکہ سامنے جو بلندی ہے وہ بجری اور کنکروں کا ایک ڈھلوان پہاڑ ہے، جس میں جا بجا سالم پتھر کی چٹانیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں۔ ڈھال پر کنکروں اور قتلوں کا یہ حال ہے کہ ان پر قدم رکھتے ہی نیچے پھسل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ چڑھائی ایسی دشوار ہے کہ رات کے اندھیرے میں اوپر پہنچنے کا قصد دیوانگی سے کم نہ ہوتا تھا۔ سورج چھپنے سے پہلے کسی طرح عمارت کی دیوار پہنچنا ضروری تھا، گو اس میں یہ خوف تھا کہ دن کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہ لے، مگر اتفاق سے ایک طرف کو چٹان کو ایک کونا کچھ اس طرح باہر کو نکلا ہوا تھا کہ قلعہ علاموت کے پہرے والوں سے پہاڑ کا یہ حصہ آڑ میں آ جاتا تھا۔ پھر بھی خطرہ ضرور تھا، کیونکہ پہاڑ کا یہ رخ غرب و رویہ تھا اور شام کو روشنی اس پر خوب پڑتی تھی۔ حسن نے قاسم سے کہہ دیا تھا کہ جس رستہ سے آئے ہو اس میں ایک مقام سے کوئی 15 گز کی بلندی پر ایک چٹان بجری اور کنکروں سے باہر کو چھجے کی طرف نکلی ہوئی ہے۔ اس چٹان پر تمہارا پہنچ جانا ضروری ہے، پھر وہاں سے عمارت کی کھڑکیوں تک تقریباً 10 گز کی بلندی رہ جائے گی۔ حسن کی ہدایت کے مطابق قاسم رستہ پر ٹھیک اس چٹان کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد یہاں سے کسی قدر شمال کی طرف ہٹ کر اور اوپر چڑھنا شروع کیا۔ لمبا بھالا اٹھا کر زور سے اوپر کو جمایا اور بایا اٹھا کر کنکروں پر رکھا۔ پاؤں رکھتے ہی کچھ کنکر لڑکھتے ہوئے رستہ پر آئے اور وہاں سے گدھا کھا کر گہرے گڈھ میں جا گرے۔ شام کے سناٹے میں ان کے گرنے کی آواز بڑی مہیب معلوم ہوئی اور خوف ہوا کہ کہیں دوسرا نہ سنتا ہو۔ جب یہ آواز بند ہوئی تو قاسم نے دایاں پاؤں اٹھا کر اور جمایا اور بھالے کو اکھاڑ کر جلدی سے اوپر کو گاڑا۔ پاؤں کے نیچے کنکر پھر پھسلتے معلوم ہوئے، مگر کسی طرح ایک قدم اور اوپر چڑھ کر ہاتھ پاؤں کچھ اس طرح کر لیے کہ بدن کا پورا بوجھ کسی ایک چیز پر نہ پڑے۔ اسی شکل سے 2-4 قدم اور اوپر چڑھا، مگر اب چڑھائی بہت سخت تھی۔ قاسم کوشش کر کے اوپر چڑھتا گیا، مگر پاؤں نیچے کو پھسل پڑتے تھے۔ کنکر اور قتلیں لڑکھتی ہوئی کھڈ میں گرتی تھی۔ اگر یوں ہی قدم اکھڑتے اور نیچے کو پھسلتا رہا تو پھر رکنے کی کوئی صورت نہ تھی۔
کنکروں اور پتھروں کی طرح وہ بھی گدے کھاتا سدھا گز نیچے غار میں جا گرے گا۔ اس حالت کو روکنے کے لیے قاسم بھالے کو زور سے کنکروں میں گاڑ کر زمین کو اس طرح چمٹا کہ سارا چہرہ کنکروں میں چھپ گیا، پھر بھی نیچے کو پھسلتا رہا۔ کچھ دیر یہی حالت رہی، جان سے مایوسی ہو گئی، اتنے میں نیچے کو کھسکنا بند ہوا۔ قاسم نے سر اٹھا کر نیچے کی طرف دیکھا۔ راستہ جہاں سے چڑھنا شروع کیا تھا پہاڑ کی آڑ میں آ کر نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب نیچے سوائے ایک گہرے اور طری غار کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آفتاب سامنے کے کوہسار کے پیچھے غروب ہو کر پہاڑوں کا سایہ غار میں پھیلا رہا تھا اور ان کی چوٹیوں کی ڈراؤنی پرچھائیاں قاسم کی طرف اس طرح بڑھتی آتی تھی جیسے کوئی خبیث دیو آدم ذات کو کھانے کے لیے منہ پھاڑے چلا آتا ہو۔ آدمی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، صرف اس کے کالے غار کے منہ پر ایک بڑا باریک گدھ پر پھیلائے منڈلا رہا تھا۔ قاسم اس وقت موت اور زندگی دونوں کے درمیان معلق تھا۔ اب پھر بہت احتیاط سے کئی قدم اونچا اٹھا اور ایک ایسا موقع آیا کہ بایاں ہاتھ بڑھا کر ایک چٹان کے کونے کو خوب مضبوط پکڑ لیا اور اسی ہاتھ پر زور دے کر کچھ اوپر کو کھسکا۔ آس پاس کے پتھروں اور چٹانوں کی ریخوں میں پاؤں ٹکاتا ہوا کچھ اور اونچا ہوا۔ سینوں کو پتھروں پر رکھ کر زور دیتے دیتے پسلیاں ٹوٹنے لگی تھیں۔ ناک مٹی اور کنکروں میں دبتے دبتے دم گھٹنے لگا تھا۔ ہاتھ لہولہان ہو گئے تھے اور ریت کے ذرے پڑ جانے سے آنکھوں میں شدت کی کھٹن ہو گئی تھی۔ آخرکار جوں توں کر کے چٹان سے باہر نکلا۔ بائیں ہاتھ سے اس کا کونا تو پہلے ہی سے مضبوط پکڑے ہوئے تھا، اب اسی ہاتھ کی کوہنی بھی اوپر جما دی اور چاہا کہ اچک کر اوپر آ جائے، لیکن پاؤں کے نیچے کنکروں نے پھر دھوکہ دیا اور اوپر نہ پہنچ سکا، بلکہ اسی طرح ہاتھ کی ایک کوہنی چٹان پر جمی اور ادھر لٹک گیا اور اب فوراً بھالا پھینک دائیں ہاتھ کو خالی کر ہاتھ کو بھی چٹان پر جما دیا۔ بالا کھڑکھڑاتا ہوا کھڑکی تک پہنچا اور قاسم دونوں ہاتھوں پر زور دے ایک دم سے اچل چٹان پر پہنچ گیا۔ یہ وہی چٹان تھی جس پر پہنچنے کے لیے حسن نے کہا تھا۔ چٹان کے اوپر آ تو گیا لیکن بالکل بے دم ہو کر دیر تک پڑا ہامتا رہا۔ جب دم قابو میں آیا تو سامنے نظر اٹھا کر دیکھا، گہرے غار کے بلند پہاڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ سورج ان کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور پہاڑوں کا تاریک سایہ اب قاسم تک پہنچتا تھا۔ ادھر سے نظر پھر کر عمارت کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا تھوڑی سی چڑھائی کے بعد دیوار شروع ہو جائے گی۔ دیوار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونچے اور سیدھے پہاڑ پر اسی کے ساتھ سیدھی اٹھی تھی۔ کھڑکیاں بھی دیوار میں بہت اونچان پر تھیں اور ان میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ واقعی اس مکان سے کسی کا نکلنا بھاگنا آسان کام نہ تھا۔ عمارت کی کھڑکی میں سے کسی سفید چیز کی ایک جھلک معلوم ہوئی، پھر وہ کھڑکی سے باہر کو نکلی۔ قاسم نے غور کیا تو وہ سوسن کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ ذہن فوراً ان پھولوں کی طرف منتقل ہوا جو باغ میں ایک چینی کے گلدان میں دیکھے تھے۔ دل بڑا ہمت بندی۔ چٹان جس پر بے دم پڑا تھا بہت تنگ اور آگے کو غار کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ فوراً اٹھا، کمان کندھے سے اتاری، ترکش سے تیر نکالا اور اس کے سرے پر ایک ڈوری باندھی اور پھولوں کے ایک گچھے کی طرف تیر آہستہ سے چلایا۔ تیر نازک پھولوں میں سے گزر کر کھڑکی کے اوپر والی سنگین چوکھٹ میں لگ کر نیچے گرا۔ اگر خدا جانے کہاں پلٹ ہو جاتا، مگر وہ تو دوسرے میں ڈوری بندھی تھی۔ قاسم نے تیر گھسیٹ لیا اور اب ایک ہلکی سی آواز تعریف اور حیرت کی کھڑکی میں سے سنائی دی۔ قاسم نے پھر تیر چلایا اور پھولوں کے گچھے سے پار ہو کر کھڑکی سے ٹکرا کر پہلے کی طرح پھر نیچے گرا۔ قاسم نے اسے پھر گھسیٹ لیا۔ اب اس نے چاہا کہ تیر اس طریقے سے چلائے کہ کھڑکی کے اندر پہنچے، لیکن کھڑکی سر کے اوپر ایسی سیدھی واقع ہوئی تھی کہ تیر کا اندر پہنچنا ممکن نہ تھا۔ یہ وقت قاسم پر بڑی دشواری اور پریشانی کا تھا۔ سوچتا تھا کہ یہ ساری محنت و مشقت جو یہاں تک آنے میں ہوئی ہے اور جان جوکھم میں ڈالی ہے وہ سب اکارت گئی۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کھڑکی میں ایک بہت گورا ہاتھ باہر کو نکلا۔ ہتھیلی نیچے کی طرف پھیلی تھی، گویا منتظر تھی کہ تیر اس پر چلایا جائے۔ قاسم ڈرا، ہاتھ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ایسی نازک چیز کو زخمی کرنے کا دل کہاں سے لاتا؟ اتنے میں ایک دوسرا ہاتھ مگر رنگت میں کسی قدر سانولا باہر کو نکلا اور اس نے گورے ہاتھ کو پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اب اس سانولے ہاتھ کی ہتھیلی منتظر ہوئی کہ تیر کا نشانہ بنے۔ قاسم سمجھ گیا کہ یہ وہ پہلا ہاتھ نہیں ہے، مگر ہاتھ کسی کا بھی ہو، اس کو زخمی کرنا کب درست ہے۔ اتنا خیال البتہ آیا کہ سانولے ہاتھ کو اتنی جرأت نہ ہونی چاہیے تھی کہ گورے ہاتھ کو اندر کھینچ لیتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اوپر خوب کشتم کشتہ ہو رہا ہے۔ گورا ہاتھ پھر باہر نکلا۔ اس مرتبہ وہ خالی نہ تھا۔ ایک لمبے سے تکیے کا جو کسی موٹے کپڑے کو لپیٹ کر بنا لیا تھا،
ایک سرا پکڑے تھا اور اس کا دوسرا باہر کو نکال رکھا تھا۔ قاسم نے اس تکیے پر تیر چلایا، تیر فوراً اس میں کھپ گیا اور ہاتھ ماہ تیروں تکیہ کے اندر کھینچ گیا۔ تیر میں ڈوری بندھی تھی، اسی ڈوری میں قاسم نے ایک ریتی باندھی، ڈوری اوپر کو کسی نے گھسیٹی اور تھوڑی دیر میں یہ نظر آیا کہ کھڑکی کے ایک سلاخ کو دو ہاتھ ریتی سے جلدی جلدی کاٹ رہے ہیں۔ سلاخیں پتلی اور زنگ خوردہ تھی، ان میں سے ایک اوپر کی سرے کی طرف جلد کٹ گئی۔ اب دو گورے اور دو سانولے ہاتھوں نے اس سلاخ کو پکڑ کر اندر کی طرف نیچے کو موڑ دیا، اب پھر فوراً دوسری سلاخ کو کاٹنے میں یہ ہاتھ مصروف ہو گئے۔ قاسم دیکھتا تھا کہ ان ہاتھوں میں خاص کر گورے ہاتھ سلاخ کو کاٹنے میں بے حد محنت و مشقت کر رہے تھے، یہاں تک کہ دوسری سلاخ بھی کٹ گئی اور اس کو بھی پہلی سلاخ کی طرح اندر کو موڑ دیا گیا اور اب تھور فریدہ کا چہرہ کھڑکی کے باہر نظر آیا۔ قاسم کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور ڈوری کو حرکت دی۔ قاسم نے اپنی کمر سے فوراً رسی کھولی، رسی پتلی اور دوہری تھی، سروں کے تھوڑے تھوڑے بل کھول کر ان کو ملا کر پھر اس طرح بٹا تھا کہ ساری رسی ایک جان ہو گئی تھی۔ رسی دیکھنے میں پتلی تھی مگر اس میں اتنا کس تھا کہ ایک آدمی کا بوجھ بخوبی سہار لے۔ قاسم نے تیر والی ڈوری میں رسی کو باندھا، جب یہ کام ہو لیا تو کسی نے ڈوری کھینچی، ڈوری کے ساتھ رسی بھی اوپر پہنچ گئی۔ اب کھڑکی کی سلاخیں جو کاٹ کر اندر کی طرف موڑ دی گئی تھی، ان کے نیچے کی رسی اس طرح پھنسا دی گئی کہ بوجھ پڑنے کی صورت میں اپنی جگہ سے کھسکے گی نہیں۔ شام کی ہلکی ہلکی روشنی ابھی باقی ہے، کھڑکی میں سے یکا یک ایک صورت کچھ باہر کو نکلی اور رسی کو کھینچ کھینچ کر یہ دیکھنے لگی کہ نیچے ہزارہا گز کا گہرا غار تیر و تاریک ہے۔ اس حالت میں رسی اتنی مضبوط ہے کہ ایک عورت اپنی جان اس کے سپرد کر دے۔ اب وہ صورت رسی کو پکڑے ہوئے کھڑکی سے بالکل باہر آ گئی اور رسی میں لٹکی، ادھر ادھر زور زور سے جھونکے کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر قاسم کو چکر آنے لگا، لیکن جو ہی رسی کا جھولنا ذرا کم ہوا تو وہی صورت بہت پھرتی اور احتیاط سے ایک دو ہاتھ تین ہاتھ نیچے اترنے لگی۔ ہاتھ اور بازو گورے تھے، سر پر سے کپڑا ہٹ جانے سے سنہری بالوں کی لمبی لمبی لٹیں بکھر کر تاریکی میں بھی روشنی نظر آئی، اور جب یہ صورت قاسم کے بالکل سر کے اوپر آ گئی تو قاسم نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ پھیلائے، یہاں تک کہ وہ ہاتھوں میں آ گئی۔ قاسم نے بہت آہستہ آہستہ سے اسے چٹان پر لٹایا۔ آسمانی رنگ آنکھوں نے تعریف اور شکریہ سے قاسم کی طرف دیکھا۔ نظروں کے دو چار ہوتے ہی قاسم کے قلب میں ایک نئی قوت خطروں کو جھیلنے کی ایسی پیدا ہو گئی کہ ان خوبصورت آنکھوں میں تعریف اور شکریہ کی جو روشنی چمک رہی تھی وہ گل نہ ہونے پائی۔ قاسم جھک کر تھور فریدہ کے کان میں ہمت بڑھانے کے لیے کچھ کہنے کو تھا کہ رسی کو یک لخت جنبش ہوئی۔ اوپر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی کھڑکی سے ایک اور صورت باہر نکلی ہے اور رسی کو پکڑے جھونکے کھاتے نیچے چلی آتی ہے، مگر رسی پر گرفت مضبوط نہیں ہے، ہاتھ کمزور پڑ گئے ہیں۔ اتنے میں رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ایک زور کی چیخ اس گرتی صورت کے منہ سے نکلی۔ اندیشہ ہوا کہ چٹان کی گگر سے ٹکر کھا کر سیدھی غار میں گر کر چکنا چور ہو جائے گی۔ قاسم کھڑا تو ہو ہی گیا تھا، فوراً ہاتھ پھیلا دیے۔ ہاتھ پھیلانے سے تھے کہ قاسم کے ہاتھوں اور سینے سے وہ گرتی صورت اس زور سے ٹکرائی کہ قاسم لڑکھڑایا اور سمجھا کہ دونوں چٹان سے نیچے غار میں گر رہے ہیں۔ غار بھی وہی مہیب اور خوفناک جس کے منہ پر ایک بہت بڑا گدھ پر پھیلائے چکر کاٹ رہا تھا۔ صرف یہی نہ تھا، اس خوف کی ساتھ بھی بہت سے تصور بند تھے۔ ان میں سب سے زیادہ دل شکن کرنے والا خیال یہ تھا کہ وہ گورے رنگ کی مہ جبیں اس چٹان پر بے آب و دانہ اکیلی بیٹھی سوکھ کر ختم ہو گئی ہے، گدھ اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، یا یہ خیال بندتا تھا کہ کسی نے اس کو چٹان پر تنہا بیٹھے دیکھ لیا ہے اور گرفتار کر کے پھر اسے قید میں ڈال دیا ہے، یا قید سے بھی بدتر عذاب پہنچا کر اس کی جان لی جاتی ہے۔ اس قصد سے کہ یہ مہیب خیال کو کوئی عملی شکل اختیار نہ کرنے پائے، قاسم نے نہایت زبردست کوشش سے اپنی تئی سنبھالا، اوپر کا دھڑ چٹان پر لٹکا دیا۔ جس گرتی صورت کو سنبھالنا چاہا تھا وہ اسے برابر لپٹی رہی۔ باوجود سخت کوشش کے قاسم کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا دھڑ چٹان پر سے نیچے کو کھسک رہا ہے اور اب کوئی دم میں غار میں گر جائے گا، مگر کسی نے ان کی دونوں کلائیاں زور سے پکڑ لی ہیں اور نیچے کو کھسکنا اب بند ہو گیا ہے۔ قاسم نے فوراً چٹان کی کگر کے نیچے ایک جگہ اپنے گھٹنے اڑا دیے اور ایک مرتبہ پھر سخت کوشش کر کے چٹان کے اوپر آ گیا۔ جن ہاتھوں نے اس کی کلائیاں پکڑی تھی وہ تھور فریدہ کے ہاتھ تھے۔ آنکھیں ہنس رہی تھی، لبوں پر تعریف کے جملے تھے اور ہاتھ اسی صورت کی طرف اشارہ کرتے تھے جس نے اپنی اور قاسم کی جان لینے میں کچھ باقی نہ رکھا تھا۔ اب وہ صورت بے جان ہو کر چٹان پر پڑی تھی۔ تھور فریدہ نے کہا،
یہ پری ہے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے ساتھ ہی وہ بھی اس قید سے نکلے گی۔ عورتوں کی باتیں آپ جانتی ہی ہیں، دنیا سے نرالی ہوتی ہیں۔ جب پری کے حواس کچھ درست ہوئے تو قاسم نے ان دونوں عورتوں کو چٹان سے نیچے اتارنے کی فکر کی۔ رسی کے سرے جہاں سے جڑے تھے ان کو کھولا اور ایک سرا پکڑ کر گھسیٹا تاکہ کھڑکی کی سلاخوں میں رسی نیچے کھینچ آئے۔ جب رسی نیچے آ گئی